ماہنامہ انذار ستمبر 2024 مدیر ابو یحییٰ۔ جو شخص مصائب میں ہمت نہیں ہارتا اسے کوئی مسئلہ، کوئی مشکل اور کوئی شخص نہیں ہرا سکتا۔ خالق، مخلوق اور انسان۔ مخلوق ہمیشہ اپنے خالق کا تعارف ہوتی ہے۔ یہ کائنات اپنے خالق کا ایک بہترین تعارف ہے۔ کوئی کتاب نازل نہ ہوتی اور کوئی نبی آیا نہ ہوتا تب بھی اس کائنات میں پھیلا ہوا حسن و جمال، یہاں کار فرما نظم و ترتیب، یہاں پائی جانے والی نفع بخشی، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کائنات کے خالق کا ذوق جمال بے مثل، اس کی قدرت و طاقت بے پناہ اور اس کی رحمت و شفقت بے اندازہ ہے۔ اس دنیا میں بہتے دریاؤں اور گرتے جھرنوں کی وادیوں میں استادہ برفیلی چوٹیوں اور سرسبز پہاڑوں کے بیچ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو نیلگوں آسمان پر شفق کے رنگ بکھیر کر وہ منظر تخلیق کرتا ہے جس سے زیادہ حسین چیز انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ ڈوبتے سورج کا یہی منظر خالق کائنات کی اس بے پناہ عظمت، قدرت اور طاقت کا تعارف بھی کراتا ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑے سورج کو بھی پابند کرتی ہے کہ ایک وقت مقررہ پر ڈوبے اور دوسرے روز دیے ہوئے وقت پر نکل آئے۔ اسی منظر کے بیچ پہاڑی قطعات پر لگی ہوئی فصلیں، پھلدار درخت اور پھولدار پودے یہ اعلان عام کرتے ہیں کہ خالق نے ہر شے کو نفع بخش بنا کر انسانوں کا رزق پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کہ یہ سارا اہتمام جس انسان کے لیے کیا گیا ہے وہ عین ان مناظر کے بیچ آ کر بھی اپنے خالق کو بھولے رہتا ہے۔ وہ فراموش کر دیتا ہے کہ عنقریب اسے خالق کے سامنے پیش ہو کر یہ بتانا ہوگا کہ اس نے اپنی شخصیت کو پاکیزہ اخلاق کے پھولوں سے آراستہ کیا یا بدی کے کانٹوں کو سر کا تاج بنائے رکھا۔ مگر جو شخص ان مناظر میں خدا کے جمال، کمال اور جلال کا عکس پا کر اپنی شخصیت کو پاکیزہ کر لے، یہ دنیا ابدی طور پر جنت بنا کر اسے دے دی جائے گی۔ اب کوئی ہے جو اس راہ پر قدم آگے بڑھائے اور خود کو جنت کا وارث ثابت کر دے؟ CCTV دور جدید انسانی تاریخ کا کلائمیکس ہے جس میں انسانوں کو وہ نعمتیں اور طاقت مل گئی ہے جو پہلے کے کسی انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ دور انسان کے لیے اس کے خالق کی صفات کا ایک بہترین تعارف بھی بن چکا ہے۔ اس کی ایک مثال CCTV ہے جو اب بہت سے گھروں اور کاروباری اداروں کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے انسان اسکرین پر کئی جگہ کا منظر بیک وقت دیکھ لیتے ہیں۔ کاروباری لوگ اپنے کمرے یا دفتر سے کارخانے کے ہر حصے پر براہ راست نظر رکھتے ہیں۔ یہ منظر جب کوئی بندہ مومن دیکھتا ہے تو اس کے لیے اپنے مالک کی صفت علم و خبر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کے اس بیان کو بہت بہتر انداز میں سمجھنے لگتا ہے کہ خدا ہر چیز سے واقف اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک کمزور مخلوق ٹیکنالوجی کے سہارے جب دیوار کے پار اور دوسری جگہ کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے تو پھر وہ خالق جس نے سارے علم اور ٹیکنالوجی کو تخلیق کیا ہے وہ کیوں نہیں سب کچھ دیکھ سکتا؟ اس بندہ مومن کا یہ علم صرف علم ہی نہیں رہتا بلکہ وہ اس احساس میں زندہ رہتا ہے کہ اس کا مالک خلوت و جلوت ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر لحظہ اپنے مالک، اپنے آقا کی نظروں میں ہے۔ آقا بھی وہ جسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جو کبھی بھولتا نہیں اور سب سے بڑھ کر جس کے حضور پیش ہو کر اسے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ ایسے بندے کی زندگی سے غفلت کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ وہ ظلم، حق تلفی اور فواحش سے دور رہتا ہے۔ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کر کے اور کہہ کے بھول جائے گا۔ مگر جس مالک نے یہ سب دیکھ لیا ہے وہ کچھ نہیں بھولے گا اور ایک روز اس سے ہر عمل کا حساب لے گا۔ یہی احساس بندہ مومن کو ایک متقی انسان بنا دیتا ہے۔
درخت اور اولاد۔ درختوں میں انسانوں کے لیے ان گنت اسباق ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ درخت کو جب کسی گھر میں اگایا جاتا ہے تو وہ اگانے والوں کے ساتھ دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے۔ درخت جس گھر کے لان میں ہوتا ہے اس کو بھی سایہ دیتا ہے اور باہر گزرنے والوں کو بھی دھوپ سے بچاتا ہے۔ وہ اپنے پھل اپنے مالک پر بھی گراتا ہے اور باہر والوں کو بھی نوازتا ہے۔ وہ سبزہ کی رونق سے جیسے صاحب خانہ کو محسوس کرتا ہے ویسے ہی غیروں کو بھی نظر نوازی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ نیک لوگ اپنی اولاد کی تربیت بھی درخت کے اصول پر کرتے ہیں۔ ان کی اولاد بڑی ہو کر ان کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور سماج کو بھی بہترین انسان دیتی ہے۔ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہے اور دوسرے کمزوروں کو بھی سہارا دیتی ہے۔ وہ ان کی خدمت سے بھی اپنے آخرت کو سنوارتی ہے اور دوسرے بزرگوں کا ادب و لحاظ اور خدمت کرتی ہے۔ بدقسمتی سے آج کل لوگ اپنے رویے سے اپنی اولاد کو خود غرضی کا سبق دیتے ہیں۔ میری بیوی، میرے بچے، میرا فائدہ، میری سہولت جیسی چیزوں میں جینے والے لوگ ایسے انسان بنا رہے ہیں جو سماج کو کبھی کچھ نہیں دیں گے۔ وہ دوسرے سے ہمیشہ لینے والے بنیں گے۔ اپنی طرف سے پہل کر کے تو کیا کسی کو دیں گے، وہ دوسروں کا حق بھی ادا نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ بظاہر دنیا میں بہت کامیاب رہتے ہیں، مگر موت کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے پیچھے نیک اولاد کی شکل میں کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر نہیں آئے۔ وہ محض ایسے خود غرض اور سطحی لوگ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں جن کی بدعمالیاں ان کے والدین کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گی۔ ان کا اپنا عمل تو قابل گرفت ہوگا ہی، مگر ساتھ ساتھ اولاد کی طرف سے بھی کوئی خیر ان تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اولاد کی بری تربیت کی وہ سزا ہے جس سے ہر بندہ مومن کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پروین سلطانہ حنا، سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مدینے کی زمیں تجھ پر سلام، میرے آقا ہیں یہیں تجھ پر سلام۔ اس زمیں پر آپ کے پاؤں پڑے، پاک ہے تیری جبیں تجھ پر سلام۔ باغ عالم میں تیرا ثانی نہیں، خوشبوؤں کی سرزمیں تجھ پر سلام۔ زیب و زینت تجھ پہ آ کے ختم ہے، اے حسین و دل نشیں تجھ پر سلام۔ ان کے در پر روز و شب تیرا قیام، اے مدینے کے مکیں تجھ پر سلام۔ دشمنے جاں بھی ہوئے ہیں معترف، اے میرے صادق امی تجھ پر سلام۔ روشنی غار حرا میں ہو گئی، اے میرے گوشہ نشیں تجھ پر سلام۔ ایک اشارے پر ہوا شق القمر، اے میرے ماہ مبیں تجھ پر سلام۔ رحمت باری برستی ہے یہاں، کوچے رشک زمیں تجھ پر سلام۔ روزہ جنت زمیں پر آ گیا، قریۂ عرش بریں تجھ پر سلام۔ ان کے در سے لوٹ تو آئی حنا، رہ گیا دل وہیں تجھ پر سلام۔